السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سارے کے سارے اچھے ہوں گے. پھر سے ایک نئی ویڈیو میں آپ کا استقبال ہے. آج ہم بات کرنے والے ہیں ان میسیجز کے بارے میں جو مجھے بہت دنوں سے بہت لوگ کر رہے ہیں. جب سے ہمارے بھائی شہاب صاحب کیرالہ سے نکلے ہیں اور جب سے ہمارے کوکن میں انٹر ہو چکے نا، اس کے بعد سے ان میسیجوں کی بھرمار ہے. اور کچھ فتاوا آ رہے ہیں، کچھ میسیجز آ رہے ہیں، اور کیا کیا کس ہر ایک انداز میں، ہر ایک اپنے اپنے انداز میں یہ بھیج رہے ہیں ہم کو کہ بابا یہ صحیح ہے کیا، غلط ہے کیا. دیکھو، آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے، کچھ قدم جو ہم نے شہاب بھائی کے ساتھ میں کچھ قدم چلے تھے، ماشاءاللہ اس کو آپ لوگوں نے بہت پیار دیا. تو اس میں بھی میں نے بہت ساری چیزیں واضح کر دی تھی، لیکن پھر اس کے بعد میں ایک مسلسل ایک سلسلہ چلا، ایک علمی بحث چھڑی، مفتیان کے بعض فتاوا آ گئے، اور بعض لوگوں نے کیا کیا لکھا، اور بعض لوگوں نے تو حد ہی کر دی. تو اس سلسلے میں یہ ہماری آخری ویڈیو ہوگی، اور آئی ہوپ کہ آپ کو ساری چیزیں سمجھ آ جاوے، اور جو اعتراضات کر رہے ہیں خاص طور سے ان تک یہ ویڈیو کو پہنچا دینا، تاکہ ساری باتیں کلیئر ہو جاوے اور ان تک بھی یہ چیز ہم جو کہنا چاہ رہے ہیں وہ ان تک بھی پہنچ جاوے. سب سے پہلی چیز دیکھو، ایک انسان ہوتا ہے جس کا جذبہ ہوتا ہے، ایک عقیدت ہوتی ہے، ٹھیک ہے. ہر چیز کو آپ اپنے انداز سے نہیں دیکھ سکتے، ہر ایک کا نظریہ الگ ہے، ہر ایک کی سوچ الگ ہے، ہر ایک کا انداز الگ ہے. اب بہت سارے حضرات اس کو ایسا یہ کر رہے ہیں کہ بہت ساری تحریریں چونکہ ریاض سعودی عرب سے اور گلف کنٹریز سے ہم تک پہنچی ہے، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کرنا غلط ہے، بالکل صحیح نہیں ہے. آج کل کے اتنی سہولتیں ہیں، ساری چیزیں ہیں، تو کیوں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، کیوں اپنی یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں. تو دیکھو، پرسنلی میں نے جہاں تک بھائی شہاب سے جو علماء ملے اور ان سے پرسنل جو جنہوں نے انٹرویو لیا یا پھر سمجھو گفتگو کی، تو ان کی جو تحریریں تھی جہاں تک میں نے پڑھا، تو وہ بندے کا جذبہ ایک الگ لیول کا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہم سب سے پہلے جو چیز، جب میں نے اس ویڈیو میں بھی بولا تھا کہ بھائی دیکھو، ہم کسی کو نا نیت کے اعتبار سے، کسی کو اس کے ایمان کے اعتبار سے جج نہیں کر سکتے. ہم نہیں ہوتے کون کہ کسی کے دل کے حالات جانے، کسی کے کیا دل میں چل رہا ہے، کون کس لیے کیا کر رہا ہے، کس لیے کیا عمل کر رہا ہے. یہ ہم نہیں ہوتے، وہ اللہ ڈیسائیڈ کرنے والے، اللہ اس کا اجر دینے والے، اور اللہ ساری چیزوں کو کرنے والے. تو سب سے پہلے تو ہم اس انداز سے کہنا کہ بھائی یہ تو ایک شہرت حاصل کرنے کا طریقہ ہے، تو یہ ایک غلط بات ہے، یہ ہماری طرف سے زیادتی ہو رہی ہے. دوسری چیز، اگر آپ علم اعتبار سے اس بحث کو دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ جائز ہے کیا نہیں جائز، تو میں تو کہتا ہوں سارے علماء، سارے مفتیان اس بات پر تو متفق ہو جائیں گے کہ وہ بندہ جو چل رہا ہے وہ کوئی حرام کام تو نہیں کر رہا، وہ ایک جائز امر ہے. بس میں پھر ایک جو بحث چھڑیں گی وہ افضل یا مفضول کی ہوگی، کہ پیدل چلنا افضل یا سواری پر چلنا افضل. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ بات نہیں، حرام حلال جائز ناجائز کی بحث تو نہیں، وہ تو جائز عمل ہے بھائی، وہ تو کوئی گناہ کے کام کو نہیں جا رہا. آپ کا سفر کب ناجائز ہوتا ہے، آپ کا سفر کب حرام ہو جاتا ہے؟ جب آپ کا ارادہ وہاں پر جا کر کسی گناہ کے ارادے کے آپ سفر کر رہے ہو نا، تو وہ آپ کے سفر آپ کے لیے وبال ہے. لیکن اگر آپ جا رہے ہو اتنی مبارک نیت سے اور اتنے بڑے عمل کے لیے، اپنے فرضیت کی، تو اس کے لیے ایک سوال ہوتا ہے افضل ہے مفضل کا. تو اس میں بعض حضرات اس میں بھی پیدل حج کرنے کو افضل قرار دیتے ہیں. آپ تفسیر کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، میں نے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی اور کمنٹس میں بھی میں نے وہ مکمل تفاصیل اور ساری چیزیں دے دی تھی. پھر بھی اس کے باوجود ہیں کچھ حضرات جو بڑے لیول کے ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور سارے جو ائمہ مجتہدین ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ پیدل حج سے افضل یہ ہے کہ ہم سواری پر حج کریں، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری پر حج کیا تھا. یہ ایک الگ افضل ہے. لیکن یہ کہنا کہ بابا وہ کام ہی غلط کر رہا ہے، وہ ناجائز کر رہا ہے، چھوڑ دو. کوئی بیچارہ اچھے ارادے سے جا رہا ہے، اور اس کا جو بندے کا جو عزم ہے، ہم ظاہری مکلف ہیں، دیکھیں ہم اندرون کے مکلف نہیں ہیں، ہم ظاہری مکلف ہیں. بندے کا جو عقیدت اور جو جذبہ ہے نا، وہ بھائی الگ لیول کے. آپ وہ تحریریں پڑھو جو علماء ان سے ملے ہیں، ان کی تحریریں پڑھو، ان سے آپ جا کر بات کرو کہ انہوں نے کیا کہا، کیسے کہا. تو میری آپ سب سے اپیل ہے کہ ہاں آپ فتاوا، باقی ہاں آپ لوگوں کو کہہ سکتے ہیں جو دیگر حضرات ہیں کہ بابا آپ کے لیے سواری افضل ہے، یہ کہہ سکتے ہیں آپ. لیکن اگر کوئی جا رہا ہے تو اس کے خلاف فتاوا آپ نکال رہے ہو، تو یہ بھائی زیادہ ہو رہا ہے. ہمارے اگر کوئی عالم کر رہا ہے، کوئی مفتی کر رہا ہے، تو ایک چھوٹا سا طالب علم ہونے کے ناطے
آپ اس سے بچیں، اس سے گریز کریں، ان کی ہمت بڑھائیں، اللہ ان کے سفر کو قبول فرمائے۔ بلکہ ہم تو یہ دعا کرتے ہیں اللہ ان کے ایک ایک قدم کی مشقت کے ذریعے اللہ امت مسلمہ کے حالات بدل دے، اسلامی مملکت کے حالات بدل دے، اسلامی سلطنتوں کے حالات بدل دے، ساروں کو صحیح اسلام پر، ساروں کو صحیح دین پر، ساروں کو صراط مستقیم پہ اللہ جمع کر دے۔ بس یہ ہماری آخری اور فائنل ویڈیو تھی ان پر، اور پلیز زیادہ بھی آپ اس ٹاپک پہ نہ پڑھیں کہ بابا کیا صحیح ہے کیا نہیں ہے۔ افضل یہ ہے کہ آپ سواری پر جائیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج یہ سواری پر کیا، ٹھیک ہے۔ بس آخر میں جاتے جاتے آپ لوگوں سے یہ عرض کرنا ہے کہ آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کرنا، اور ویڈیو تھوڑی بہت پسند آئی تو لائک ضرور۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔